بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وعبارۃ المختصر هكذا ونحو اخرجی واذهبی وقومی يحتمل ردا ونحو خلیۃ بریئۃ بتۃ حرام بائن یصلح صفا ونحو اعتدی واستبرئی رحمک اعتدی واستبرئی رحمک انت واحدۃ انت حرۃ اختاری امرک بیدک سرحتک فارقتک لا يحتمل الرد والسب وفي الرداء يتوقف الكل على النية وفي الغضب الأولان وفي مذاكرة الطلاق الأول فقط. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارح علیہ رحمہ کا طریقہ ہے، انہوں نے وقایا کا اختصار کیا نقایا. تو جہاں وقایا کی عبارت تھوڑی مشکل ہوتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ مختصر کے اندر یعنی نقایا کے اندر میں نے یہ عبارت یوں بنائی ہے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. تو وہ یہ جو پیچھے مسئلے گزرے ہیں طلاق کنایا والے الفاظ وہ مختصر میں انہوں نے یوں بیان کیا ہے. آگے سمجھے تو عبارت المختصر محض لائے ہیں اس کو بوجہ ہونے اس کے باوجود اس کے اختصار کے مفید تفصیل ہے کہ اس میں ان کی قسمیں بنا دی گئی ہیں. پہلے وہ قسمیں نہیں بنی ہیں جن کو مصنف علیہ رحمہ نے ذکر نہیں کیا. تو عبارت المختصر ہا قضا ہے، وہ موشی کہہ رہے ہیں ہا قضا سے پہلے ایک جملہ ہے کہ وَكِنَایَتُهُ يَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ وَنَحْوُ اُخْرُجِ. آگے سمجھے وہ جملہ اس کے ساتھ ہے بھئی نکایا کی عبارت اس طرح ہے کہ طلاق کنایا جو کہ احتمال رکھیں طلاق کا بھی طلاق کے غیر کا بھی. آگے سمجھے تے وَنَحْوُ اُخْرُجِ وَنَحْوُ آجو بابا جی. اور ہم سنا جی اے مختصر کی عبارت شروع ہے کہ اور جیسے اخرجی اذهبی قومی یہ تین ہو گئے. تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ تین رد کا احتمال رکھتے ہیں. کس کا رد کا احتمال رکھتے ہیں. انہوں پہلے پڑھ لیے تاکہ نال گل سمجھ آتی جاوے جی. اور توجہ کرو علماء کرام. نحو اخرجی اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف اور نحو کہنا نحو کہ یہ حکم نہیں مختص ان الفاظ ثلاثہ کے ساتھ بلکہ وہ جو مشابہ ہیں نا ان کے وہ مثلوہا ہیں جیسے تقنعی تخمری استاتری ان طالقی ان تاقیلی تے ان طالقی آزاد اغربی وہو من الغرابت تے اغربی وہو امر من الغروبت اغربی. اچھا جی تے من الغرابت اول بالغین موجمہ بعدہ را موملہ ثانی بالعین او بالعین موملہ اغربی تے ایک ہی ہے اوزبی بالعین موملہ بعدہ زا موجمہ دونوں کا معنی دور ہو جا. آگے سمجھے یہ اور یہ جو ان کے مشابہ بیان کیے ہیں سارے احتمال رکھتے ہیں رد کا اور احتمال رکھتے ہیں طلاق کا. رد کا مطلب کیا ہے یعنی بنایا جائے گا ان یکون جواباً لسوال طلاق کہ بنایا جائے کہ یحتمل استغفر اللہ یہ کہ یعنی احتمال رکھتے ہیں یہ کہ ہوں بس غلطیاں یہ کہ ہوں جواب طلاق کے سوال کا. کس کا طلاق کے سوال کا جواب ہے. پس ہوگا مانا اخرجی من اندی لانی طلقتو کے الاخر ہی سارے ایسے ہو گئے. اب طلاق ہو جائے گی. اور یہ کہ ہوں رد طلاق کے سوال کا کس طرح بائیں طور کے ارادہ کرے زوج بے قولی اخرجی کا اترو کی سوال طلاق کیڑے چکر نو پہ گئی ہیں برباد ہونے لگی ہیں. اب دو معنی ہیں. کیا ہیں دو معنی. آگے سمجھے وقت صلیح غیرہ سمجھ آگی جے تو لہٰذا اب چونکہ یہ دو معنی ہیں اس لیے اگو تبصرہ اگو ہونا ہے کہ یہ طلاق کا بھی اعتماد رکھتے ہیں
اور طلاق والے سوال کا رد بھی بنتے ہیں. آگے سمجھے. فتقنائی احتمال ہے یہ کہ ہو مانا اس کا کہ اقنائی قناعت کر اس کے ساتھ کہ رزق دیا تجھ کو اللہ نے میری طرف سے بھی جو کچھ ملے اس سے قناعت کر. اور یہ بھی ہے اور چھوڑ دے طلاق والا سوال. اور دوسرا معنی بھی ہے کہ جا تجھے طلاق ہے. اسی طرح استاتری تخماری وغیرہ وغیرہ. آگے جو سمجھے یہ پہلے آگے جی. اور عبارت مختصر کی اس طرح ہے اور جیسے اخرجی اور اذهبی اور قومی احتمال رکھتا ہے ہر ایک رد کا، یعنی طلاق کا بھی اور اس کے سوال کے جواب کا بھی. جی اور عبارت مختصر کی اس طرح ہے اور جیسے نحو تاک ہے نا بھی اور بھی کئی ہیں. اور جیسے اخرجی اور اذهبی اور قومی احتمال رکھتا ہے رد کا. ہر ایک احتمال رکھتا ہے کس کا؟ رد کا. بس. اور جیسے خلیتن انت خلیتن انت بریتن انت بتاتن انت حرام انت بائن. سنتے پہ ہو یہ جو 5 ہیں صلاحیت رکھتے ہیں طلاق کی بھی اور صلاحیت رکھتے ہیں سب کی بھی. یہ سب بھی بن سکتے ہیں اور ویکھو درو یا صلاح سبن بے فتح سین و تشدید با. ادھر پکایا جو کو پھر تبصرہ آ رہے ہستے یعنی شتمن سبن اے شتمن. کس طرح؟ اور یہ بائیں طور کے ہو مراد کہ تو خالی ہے خیرات سے. کیا ہے؟ خالی ہے خیرات سے. یا خالی ہے دین سے، بری ہے تو کمالات سے. بتاتن بطلاتن کٹی ہوئی ہے تو ان اشیاء سے. کن سے؟ کمالات سے، خیرات سے. آگے یہ سمجھے. یا کیا اشیاء ہے جی ان اشیاء سے کٹی ہوئی جی تو گے نا جی. او انی نسبن او ہاں ٹھیک ہے. یا کٹی ہوئے تو مجھ سے بطور نسب اور نہیں ہے تو میری کف. اب یہ معنی ہے. اب اس صورت میں کیا بنا؟ یہ اس صورت میں یہ سب ہے گالی. سمجھائیے طلاق نہیں ہے. اور بہن بھی اسی طرح ہے کیونکہ یہ بینونت سے بمانا انقطاع کہ تو ان چیزوں سے کٹی ہوئی ہے. اور حرام بمانا ممنوع ہے کہ تو ان چیزوں سے منع کی ہوئی ہے خیرات وغیرہ سے. پس یہ مثل بتاتا کے ہے. یا ہوگا مانا اس کا حرام مجھ پر تیری صحبت کہ تو بد خلق ہے تو بد اخلاق ہے. پس یہ الفاظ ان معنی کے ساتھ ہو جائیں گے کیا؟ اجے بندہ کہتا تیرے کو تو بہنا گناہ ہے جی. ایک اور احتمال ہے کہ اب اگر یہ معنی ہو تو پھر یہ جب طلاق نہیں ہے. اور احتمال ہے کہ ہوں یہ سارے الفاظ جواب طلاق کے سوال کا. پس معنی اب یہ ہوگا کہ انت خالیہ بریہ مقطوعہ ممنوعہ ان النکاح. آگے سمجھے. اور نہیں اعتماد رکھتے یہ الفاظ رد کا. رد نہیں ہے بلکہ یا یہ سب ہیں یا یہ طلاق کے سوال کا جواب ہے. سمجھ آ گئی جی. ایسا بس 2 معنی ہو گئے تو نیت کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. اور جیسے انت خلیہ انت بریہ انت بتہ انت حرام انت بائن. صلاحیت رکھتا ہے ہر ایک سب کی. دوجا معنی اصل جڑا معنی طلاق تو ما سوا ہے نا وہ 10 رہ لیں جی. ہاں جی. اور جیسے خلیتن بریتن بتاتن حرام بائن صلاحیت رکھتا ہے ہر ایک سب کی. یار تو میرے نال کالا بنا انت لائی ہے نا کی اندر. اور اچھا جی. اور اے سارے نحو تان نہ لین بھی اے ہو جائے ہور بھی ہیں تاں دسیا پہلے آشیتے. اچھا جی. اور جیسے اے تدی کی مثل استبر ای رحمہ کے کی مثل انت واحدتن کی مثل انت حرتن کی مثل. اور اختاری امروں کے بے یادے کے سرحتوں کے فارقتوں کے. یہ جو لفظ آئے ہیں 1 2 3 4 5 6
یہ رد کا بھی اعتماد رکھتے ہیں، سب کا بھی اعتماد رکھتے ہیں، طلاق کا بھی اعتماد رکھتے ہیں. آگے یہ سمجھے، یہ لفظ رد کا بھی. اعتماد رکھتے ہیں اور سب کو بھی اعتماد رکھتے ہیں. تو تیسرا سوال ہے بھی وہ پچھ رد ہے ایسے نا بھی طلاق کا بھی اعتماد رکھتے ہیں. لا يحتمل الرد. استغفر اللہ، بھول گیا کہ یہ رد اور سب کا اعتماد نہیں رکھتے. کس کا نہیں رکھتے جی؟ او بے خود رو لا يحتمل رد و سب، استغفر اللہ، کیونکہ یہ الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے نہ لغتاً نہ عرفاً قسم شتم میں، یعنی بھی ان سے کوئی شتم کیا جاتا ہو، اور نہ ہی رد میں. ہاں اعتماد رکھتے ہیں یہ الفاظ معانی اخر کا کہ نہیں ثابت ہوتی ان معانی کے ساتھ طلاق. مثلا اعتدی ہے تو اس کا معنی ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا. اچھا جی، استبرائے رحم کا معنی ہے لصحبتہ ہی، اور دوسرا واحدتن کا معنی ہے کہ تو جمال میں کمال میں ایک ہے. کونہا حرہ کا معنی ہے اے کریمہ، یا اس کا معنی ہے غیر رقیقہ بھی تو لونڈی نہیں ہے. سمجھائیے یہ مطلب ہے تو کس دن نوکر ہے جڑا کھدے پنجابی چ تے اختیار نفس ہا جڑا ہو تجھے تے ٹھیک ہے تے وکون الامر بیادہا فی غیر نکاح من صحبت لفظ ہے صحبت و امور المعاشرت، اور تصریح اور مفارقت صحبت میں بنحو ذالک، یہ اور معنی ہے ان کے. اب ان سے طلاق کی نیت کریں تو وہ معنی بن سکتا ہے جی. ان دا معنی کرو، پھر اگو مسئلہ آ رہا ہے جی. اور اعتدی اور استبرئی رحمہ کے انت حرتن انت واحدتن انت حرتن اختاری علیحدہ امروں کے بے یادے کے سرحتوں کے فارقتوں کے، اے جڑے الفاظ آئے جی نہیں اعتماد رکھتے رد اور سب کا. اور جیسے اعتدی اور استبرئی رحمہ کے انت واحدتن انت حرتن اختاری، اور امروں کے بیادے کے سرحتوں کا سرحتوں کے فارقتوں کے، نہیں اعتماد رکھتے یہ الفاظ رد کا اور نہ سب کا. اور پھر جی صبر توجہ کریں جی. اب یہ جتنے تین قسمیں آئی ہیں، تین قسمیں، پہلے صرف رد کا اعتماد رکھتے ہیں، دوسرا معنی طلاق، اگلے جو ہیں وہ کس کا اعتماد رکھتے ہیں سب کا، اور دوسرا معنی طلاق، تیسرے جو ہیں وہ رد اور سب کا اعتماد نہیں رکھتے اور معنی کا اعتماد رکھتے ہیں، اور طلاق کے معنی کا اعتماد رکھتے ہیں. طلاق تو بنتی ہے، وہ دوسرے معنی بیان ہو رہے ہیں. اب ففر ردا والی صورت میں موقوف ہیں کل نیت پر جی. غضب اور مذاکرہ طلاق نہ ہو، جی. ردا کی ردا کو آ رہا ہے کیا ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے کیا ہیں نیت پر موقوف. نیت پر موقوف ہے. ففر ردا جب کہ ہیں الفاظ تین قسم پر اور ہیں حالات تین، حالت الغضب، حالت مذاکرہ طلاق، اور حالت ان دونوں کے علاوہ، اسی کا نام حالت ردا ہے کہ مذاکرہ طلاق بھی نہ ہو اور غضب بھی نہ ہو تو یہی حالت ردا ہو. حالت ردا ہے نہیں بھی پہ چک چک کر دے پہ، یہ مطلب نہیں ہے گا جی. یہ سمجھے نا جی. ارادہ تو ارادہ کیا مصنف شارح علیہ رحمہ نے کہ تفصیل بیان کریں ان کے حکم کی ان میں. تو حالت ردا ہو تو یتوقف الکل، یعنی جمیع الفاظ برابر ہیں کہ وہ رد کے لیے ہیں یا سب کے لیے ہیں اور لا یا نہیں ہیں. اور یہ باوجہ اس کے جو گزر گیا کیا کہ یہ الفاظ احتمال رکھتے ہیں غیر طلاق کا بھی، پس نہیں متعین ہوگی طلاق مگر نیت کے ساتھ یا دلالت الحال کے ساتھ. اور جب نہ پایا گیا ثانی پس ضروری ہے اول سے کیا نیت خام خواہ ہونی چاہیے. اور پس ردا میں موقوف ہے کل.
نیت پر پس رضا میں موقوف ہے کل نیت پر. اچھا جی. اور غضب والی صورت میں اولان موقوف ہیں نیت پر اور مذاکرہ اچھا غضب والی صورت ہو جی تو صرف جو اولان ہے نا اولان جی وہ موقوف ہے کس پر؟ نیت پر موقوف ہے. آگے جی سمجھے جی اینو پہلے سمجھ لو. وفی الغضب اے فی حالت غضب زوج علی الزوجہ جی موقوف ہیں اولان کیڑا او جڑا رد ہے تے جڑا سب ہے کیڑا ہے رد اور سب. یتوقفان نوعان اولان یعنی وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں رد کی تے وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں سب کی جی یہ موقوف ہے کس پر؟ نیت پر. کیونکہ قرینۃ الحال جیسے طلاق کے مناسب ہے جی اسی طرح قرینہ اسی طرح مناسب ہے. مناسب ہے رد اور سب کے بھی بقے جخ چکر دی بھی چپ کر ہے. پس نہیں متعین ہوگی طلاق مگر نیت کے ساتھ. آگے سمجھ جی یہ غضب والی صورت ہو. اور بہرحال نو اخیر کیڑی نو اخیر جو جواب ہے کتنے شروع ہے جو دونوں کا دونوں کیڑے کیڑے کتنے شروع ہے اے تدی کرو. ترتیب. بہرحال نو اخیر پس نہیں محتاج نیت کی طرف بلکہ حالت غضب ہوئی بلکہ واقع ہو جائے گی طلاق ان کے ساتھ حالت غضب میں باوجہ دلالت حال کے. آگے جی سمجھے اے اصل مسئلہ ہے جی. ہن انہاں دے معنی اپنی زبان وچ تے اصل مسئلہ اے وے جی جڑا اہم جڑی مسئلہ ہے نا جی کہ انہاں دے معنی اپنی زبان وچ ہر بولی وچ معنی کرنا اصل ذمہ داری اے وے. اس موضوع تے کوئی کتاب نہیں سن دو نا بابا جی. اس موضوع تے کوئی کتاب نہیں کہ مثلا پٹواری وچ وکری کتاب عربی دے جڑے اے لفظ نے پٹواری وچ اندا اے معنی بندا ہے تے اگر کسے بندے اے بولیا تے اے حکم ہے تے پر پنجابی وچ اے وے تے ملتان دی بولی وچ اے وے تے سندھی وچ اے وے تے پشتو وچ اے وے. اس موضوع تے کتاب کوئی نہیں کسی بھی بنائی جی. سمجھاؤندی بھی جی جب کہ کی ہے کہ کوئی نہیں اہم مسئلہ. ہن اے جڑا تیسرے الفاظ آ رہے ہیں کتوں شروع ہوئے نے آگے سے انت واحدتن انت حرتن اختاری سمجھائے نا جی. انہاں دا پنجابی چ معنی کیے پٹواری چ معنی کیے کہ کوئی نہیں معنی ہن کچھ کی معنی ہے وہ انہاں معنیاں دے مطابق حالت ہوے غضب دی تے اے لفظ بولے جان تے کیڑی طلاق پینی ہے تے بیناں نال کی ہوندا ہے تے تجدید نکاح تو بغیر رکھو تے راہ میں کوئی نہیں جی. اے جڑا فرماندے پے نے جی. اچھا جی میں پہ اور غضب میں صرف اولان میں نیت کا اعتبار ہوگا. تیسری جو ہے جو نہ رد ہے نہ سب ہے اس میں نیت کے بغیر حالت غضب ہو تو واقع ہو جاتی ہے. اور مذاکرہ طلاق میں فقط اول میں نیت کا اعتبار ہے جی دوسری اور تیسری میں کوئی نہیں ہے. دوسرے کون ہیں جو سب ہیں. تیسرے کون ہیں جس میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. ان دونوں میں اول میں کون جن میں وہ رد ہے جی تو وہاں نیت کا اعتبار ہے وہ جو لفظ ہیں ان جیسے. جی دوسرے تیسرے میں بغیر نیت کے بغیر نیت کے ہو جائے گی ہو جائے گی. او یعنی اندہ مذاکرات طلاق او کیے مثل اس کے کہ سوال کیا زوجہ نے یا زوجہ کے غیر نے اپنی طلاق کا. اے مطلب مذاکرہ طلاق ایک ہی ہے مذاکرہ طلاق. زوجہ نے یا اوندا بھرا آ گیا تو میرے بہن نوں طلاق دے یا ابا آ گیا اساں نے رہن دینی ہن ماں سس آ گئی جی ماما آ گیا چاچا آ گیا تو بھائی سانو فرق کر یار تو. اے مذاکرہ طلاق ہے. اے میرے بہن جی زوجہ نے یا اون دے غیر نے سوال کیتا موقوف ہے نو اول فقط نیت پر کیوں بوجہ ہونے رد کے محتمل عند المذاکرہ کہ وہ رد کر رہا ہے. آگے سمجھے برخلاف نوعین آخرین کے
کیونکہ دلالت الحال نہیں مناسب مگر رد کے اور سمجھے نا جی یا طلاق کے نہ کہ سب اور نہ سب کا غیر جی تب دوسری تیسری میں جو ہے نا جی مذاکرہ طلاق ہو تو طلاق ہو جاتی ہے تو مذاکرہ طلاق تو ساڈے گھر جام چلتا ہے ذرا گل کرو تو میں تو پھر فارغ کر دو میں تو کاغذ دے دو میں تو طلاق دے دو کہ کوئی نہیں ہوں یہ تو عام ہے جی اندر لفظ بولے جاندے نے جی مانا کرو کتنے اور غضب میں اور غضب میں اولان ہیں اولان ہیں یعنی نیت پر موقوف اور مذاکرہ طلاق میں مذاکرہ طلاق میں اول ہے فقط فقط جی جی اور غضب میں اولان اور مذاکرہ طلاق میں اول فقط فقط جی والمراد بحالت الرداء اللہ یکون حالت غضب ولا مذاکرۃ الطلاق فحینئذ تتوقف الاقسام الثلاثۃ علی النیہ واہ وفی حال صبر جی چل تو پسارا پڑھ دینا وفی فی حال الغضب يتوقف الاولان ما يصلح ردا وما يصلح صبا على النية ان نوى الطلاق يقع به الطلاق وان لم ينوي لا يقع واما القسم الاخير وهو ما لا يصلح ردا ولا صبا يقع به الطلاق وان لم ينوي وفي حال مذاكرة الطلاق يتوقف الاول ما يصلح ردا على النية اما الاخيران وهما ما يصلح صبا وما لا يحتمل رد والصب فيقع بهما الطلاق وان لم ينوي توجہ جی متن پورا ہو گیا مراد حالت رضا سے یہ ہے کہ نہ ہو حالت غضب اور نہ ہو مذاکرہ طلاق جی یہ ہے کیا حالت رضا یہ حالت رضا ہے آگے سمجھ جی جب یہ حالت ہو جی تو اگر اس میں یہ لفظ بولے جائیں تینوں قسم کے جی پس اس وقت موقوف ہیں اقسام ثلاثہ جی کس پر نیت پر نیت پر آگے سمجھیں جی اللہ یکون یشیر به الی انہ لیس المراد بہا حالت نشاط و سرور بے کافیہ پیندے پین دے نال کلفیاں تکینے پین کیونکہ اس وقت نئے منحصر حالت فی الثلاثہ بلکہ مراد اس سے وہ ہے جو عام ہے اس سے یعنی اے دو دا ما سوا اے دو دا سمجھائیے نہ مذاکرہ طلاق کے تے نہ حالت غضب حالت غضب گوانڈیاں تے نہیں اونج بارو غصے نال آیا تے گل تے کیتی تے اے نہیں مراد بیوی تے گل ہی نہیں ہے حالت غضب بیوی تے سمجھ آئیے تے مذاکرہ طلاق بھابی نال نہیں کنے نال ہے اے مطلب سمجھو اس گل نو یار اور مراد حالت رضا کے ساتھ یہ ہے کہ نہ ہو حالت غضب نہ ہو مذاکرہ طلاق اور مراد حالت رضا سے بس اس وقت موقوف ہے اقسام ثلاثہ نیت پر اور مراد حالت رضا سے یہ ہے کہ نہ ہو حالت غضب اور نہ مذاکرہ طلاق بس اس وقت موقوف ہے اقسام ثلاثہ نیت پر اچھا جی توجہ جی اور حالت غضب اگر ہو جی تو پھر موقوف وہ گل کی تھی پیچھے جی جی موقوف ہے اولان جی یعنی وہ الفاظ کے صلاحیت رکھتے ہیں رد کا اور وہ الفاظ جو صلاحیت رکھتے ہیں سب کا جی یہ موقوف ہے کس پر نیت پر نیت طلاق پر جی اگر نیت کرے گا طلاق کی جی تو واقعہ ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق جی اور اگر نیت نہیں کرے گا طلاق کی تو نہیں ہوگا واقعہ نہیں ہوگی طلاق واقعہ آگے جی سمجھے جی اے شاباش سے یہ مانا کر لو اگلا پھر پڑھ دے اور حالت غضب میں موقوف ہے اولان یعنی وہ الفاظ جو صلاحیت رکھتے ہیں رد کا اور وہ جو صلاحیت رکھتے ہیں سب کا تو کا یا کی یہ موقوف ہے نیت پر اگر نیت کرے طلاق کی تو واقعہ ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق اور اگر نہ نیت کرے تو نہ واقعہ ہوگی جی حالت غضب والی اگلی جزی بھی
نہیں نہیں بعمل قسم الخیر ہے نا جڑی اعتدی و استبری اس حالت دی گل ہے جی غضب دی اگے تاں ہی آ رہا ہے وفی حال مذاکرات طلاق وخری میں تو ایک منٹ منع کرنا ایک منٹ اور حالت غضب میں موقوف ہے اولان یعنی وہ جو صلاحیت رکھے رد کی اور وہ جو صلاحیت رکھے سب کی نیت پر اگر نیت کی اس نے طلاق کی تو واقع ہو جائے گی اس کے ساتھ اور اگر طلاق اور اگر نہ نیت کی تو نہیں واقع ہو بس ہوں سننا بکری اور ایک گل ہے حالت غضب دی جی حالت غضب دی لیکن بکھرا کرنا ہے اور بہرحال قسم اخیر جو رد بھی نہیں تے سب بھی نہیں تے حالت غضب کی ہے اور بہرحال قسم اخیر اور وہ ہے کہ نہ صلاحیت رکھے رد کی نہ سب کی واقعہ ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق اے حالت الغضب اگرچہ نہ نیت کرے اگرچہ نہ نیت کرے اور بہرحال قسم اخیر اور وہ ہیں جو نہ صلاحیت رکھیں رد کی اور نہ سب کی کیا ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق اگرچہ نیت کرے اور بہرحال قسم اخیر آگے جی سمجھو جی وہ ہے جو صلاحیت رکھے رد کی اور نہ سب کی واقع ہو جائے گی اس کے ساتھ طلاق اگرچہ نہ نیت کرے طلاق کی وفی حال مذاکرات الطلاق جی مذاکرہ طلاق کی اگر حالت ہو وہ پڑھ چکے ہو تو اس میں موقوف ہے اول جی یعنی وہ جو صلاحیت رکھتی ہے رد رد کی موقوف ہے کس پر نیت پر نیت طلاق ہوئی تو ہوگی نہ ہوئی تو نہ ہوگی جی حالت کیا ہے حالت ہے مذاکرہ طلاق بہرحال اخیران جی اور وہ دونوں وہ ہیں ایک صلاحیت رکھتا ہے سب کی اور دوسرا وہ ہے جو نئی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کی صلاحیت رد کی نہ سب کی جی واقعہ ہو جائیں گی ان دونوں کے ساتھ طلاق لدلالت الحال اگرچہ نیت نہ کرے اگرچہ آگے جی سمجھے اے شاباش چلو جی اور چلیں اور چل مذاکرہ طلاق کی حالت میں موقوف ہے اول یعنی وہ جو صلاحیت رکھے رد کی تو موقوف ہے کس پر نیت پر اخبار الاخیران اور وہ دونوں وہ ہیں جو صلاحیت رکھے سب کی اور وہ ہے جو نہ اعتماد رکھے رد اور سب کا پس واقعہ ہو جائیں گے ان دونوں پس واقعہ ہوگی ان دونوں کے ساتھ طلاق اگرچہ نیت نہ کرے اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں موقوف ہے اول یعنی وہ جو صلاحیت رکھتا ہے رد کی نیت پر بہرحال اخیران اور وہ دونوں وہ ہیں جو ایک صلاحیت رکھتا ہے سب کی اور دوسرا وہ ہے جو نہیں اعتماد رکھتا رد کا اور سب کا پس واقعہ ہو جائے گی ان دونوں کے ساتھ طلاق اور اگرچہ نہ نیت کرے طلاق کی یعنی پھر میں عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو نا غور کرو کہ یہ جو طلاق کنائی ہے اس میں صرف وہ صورت یہ نہیں کہ نیت ہے کہ نہیں حالت ردا ہو مذاکرہ طلاق بھی نہیں غضب بھی نہیں پھر تو نیت کے بغیر نہیں اگر حالت غضب ہو تو بعض الفاظ وہ ہے جن سے خام خواہ اور اگر حالت مذاکرہ طلاق ہو تو بعض وہ ہیں کہ جن سے خام خواہ واقع ہو جاتی ہے کہ نہیں بابا جی تو یعنی طلاق کنائی میں یہ کلیہ نہیں ہے کیا ہوتا بھی ہوگی بلکہ دلالت الحال کے دو فرد ہیں حالت غضب اور مذاکرہ طلاق ہے تو ان میں بعض صورتوں میں بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے ہن اس طرح سے غور کرو نا جی کوئی ٹھنڈا پانی پی کے کہ واقعتاً انہاں لفظاں دا ساڈی زبان وچ معنی یا اپنے علاقے وچ بندے غصے دے وقت بیویاں نو لفظ کیڑے بولدے نے میں دعوے نال کہہ رہا کہ اج تک کسی عالم نے اس اتے کوئی نہیں جو غور کیتا چل بن کیا باب التفوید صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی باب التفوید توجہ جی علماء کرام مسئلہ سمجھو
جب کہ ذکر کیا طلاق کو، وہ طلاق کے واقعہ کرتا ہے اس کو زوج بے نفس ہی، اس کی دونوں قسمیں سری بھی اور کرایہ بھی۔ آگے تو ارادہ فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کریں ما وہ طلاق کے واقعہ کرتا ہے اس کو غیر اس کا، سمجھائیے، زوج کا غیر واقعہ کرتا ہے، اور اس کے انواع 3 ہیں، رسالہ کی ہے، وکالہ تے کیا تفویض۔ رسالہ کیے مثل اس کے کہ کہے رجل کے لیے جا تم بھاگو کے پاس، اس کو کہہ تیرا خامد کہہ رہا ہے کہ تیرے یقول و لاکا، تیرا خامد تجھے کہہ رہا ہے کہ انت طالق، انت ان پیغام دے یا بھئی اے تو ہوگی نصری، اے دو مثالاں، یا کنائی بھی اختاری، کیا کنیت کی تھی سو طلاق کی، اے مطلب ہے۔ دوسری قسم جے وکالہ، بائیں طور کے وکیل بنائے زوج رجل کو بیوی کو طلاق دینے کا، آگے سمجھی جی، کہ تم میری طرف سے وکیل بن میری بیوی کو۔ تیسری ہے تفویض۔ تفویض کیا ہے؟ مالک بنانا زوج کا زوجہ کو طلاق کا، جی آگے جی سمجھے، یہ 3 قسم ہے جی۔ فرق تملیک اور توکیل کے درمیان کیا ہے بھی؟ عورت کو مالک بنایا، دوسرے کو وکیل بنایا، تو جو کرے جی وہ یہ ہے کہ مملک لا، کون زوجہ عمل کرتی ہے اپنے بے رأی نفس ہی، مملک لا جو ہوتا ہے نا وہ اپنی رائے کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی کرے تو پامے نہ کرے، آگے سمجھے۔ وکیل بے رأی موکلے ہی، وکیل مجبور ہوتا ہے کہ موکل نے جو کہا اس کے مطابق عمل کرے، یا کہا جائے گا کہ وکیل عمل کرتا ہے بے مشیت غیر ہی، غیر کے چاہنے پر، اور مالک عمل کرتا ہے بے مشیت نفسی، یہ تو عورت نو تفویض کرنی پامے دے وے پامے نہ دے وے۔ اور فرق درمیان رائے اور مشیت کے، بے سمجھو نہیں پیجے کہ بے مملک لا اپنی رائے کے ساتھ، تے رائے تے مشیت کے درمیان کیا فرق ہے؟ جیسا کہ فتح میں ہے کہ عمل بالرائے عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ جس کو دیکھے وہ اسبب، بغیر اعتبار کون ہی لنفس ہی اور لغیر ہی، اور عمل بالمشیت عمل ہوتا ہے بے اختیار ہی ابتداءً، بغیر اعتبار مطابقت امر عامر کے، اور نہ اعتبار معنی اسبابیت کا، اپنی مشیت کے ساتھ بھی۔ باب تفویض کا، باب تفویض کا۔ والمن ولمن قیل لها طلقی نفسک او امرک بیدک او اختاری بنیت الطلاق تطلیقها فی مجلس علمت به وان طال قوله تطلیقها مبتدا ولمن قیل خبره۔ توجہ جو علماء کرام، یہ لمن قیلا خبر مقدم ہے، جی، تطلیقها مبتدا مؤخر ہے، اب من سے مراد عورت ہے، اور اس عورت کے لیے کہ جس کو کہا گیا تلے کی نفسا کے طلاق دے تو اپنے آپ کو، بین استور لکھا، معنی اس کا ہے افعلی فعل طلاق، یا اس کا معنی ہے اوقع الطلاق، کہ تو طلاق واقعہ کر۔ اے لفظ بولیا زوج نے، یا زوج نے کہا امرو کے بے یادے کے، امرو کے بین استور لکھا ہے، معنی اس کا امرو کے فی باب الفراق بے قبضت کا واختیار کا ففعلی ما شئت۔ آگے سمجھے، اس کا اصل معنی یہ ہے۔ اچھا جی، امرو کے بے یادے کے، یا اس نے کہا کہ اختاری، معنی اس کا ہے افعلی ما تختارو، کر تو جو
اختیار کرتی ہے. اچھا یہ اس نے بولا یہ جو دو ہے نا امروں کے بے یادے کے تھے اختیاری دو آخری جی یہ چونکہ کنایات میں سے ہیں پیچھے صرف کنائے بیان کیتے ہیں انہیں بھی کٹ کے لے جنہ بچ تفویض ہوندی ہے. یہ آخری دو جو ہیں یہ ہیں بے نیت طلاق سمجھائیے جی. بے نیت طلاق. او تے نکا جا نشان لگا جے نظر آیا جے او تھلے او بے نیت طلاق او بچ قید ہے اخیرین کی کون ملیا قید ہے اخیرین کی عاشق نہیں تھے کیونکہ یہ دونوں محتاج ہیں نیت طلاق کی طرف نہ کہ اول کیڑا طلے کی نفسہ کے وہ نہیں ہے جی بابا جا ہونے اس کے سری پس اگر نہ نیت کرے اخیرین میں تو نہ ہوگی نہ قضان تے نہ حالت ردا میں جی بہرحال حالت غضب میں اور مذاکرے میں پس نئی تصدیق کی جائے گی کس طرح قضا کس میں کہ نیت نہیں کی طلاق کی دیانتاً تو کی جائے گی قضان نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے. سمجھ آئیے. اچھا جی والے من قیلا دھیان کرو مراد اس کے ساتھ من کے ساتھ جی زوجہ ہے بے قرینت قول ہی لہا والے من قیلا لہا اور اشارہ کیا ہے بے ذکر الفاظ ثلاثہ تلے کی تطلع کے جی طرف اس بات کے کہ تفویض کی صور ثلاثہ ہے. ذکر کیا صاحب ہدایہ نے ہر ایک ان دونوں سے فصل تخییر میں جیسے اختاری تے الامر بالید جیسے امروں کے بے یادے کے اور مشیت جیسے تلے کی نفسہ کے آگے سمجھے. اور تقسیم کی گئی ہے تفویض پھر سری کی طرف اور کنایا کی طرف. تفویض سری وہ ہے جو مشتمل ہو لفظ طلاق پر یا اس لفظ پر جو نائب ہے مناب طلاق کے اور نہ احتمال رکھے طلاق کے غیر کا. یہ ہے تفویض سری طلاق کی جیسے تلے کی جیسے تلے کی. اچھا جی جیسے تلے کی اسی لیے واقعہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک رجی اور تلے کی میں اور نہیں محتاج تفویض الا نیتن کیونکہ یہ سری ہے یا نیت لا کے کرے تو ہو ویسے نہیں یہ نہیں ہے. اور صحیح ہے اس تلے کی میں نیت سلاس کی جیسا کہ آگے آ رہا ہے 3 کی نیت اگر کرے گا تو وہ ٹھیک ہے. اور تفویض کنایا وہ ہے جو احتمال رکھے طلاق کا بھی طلاق کے غیر کا بھی جیسے اختاری امروں کے بھی یادے کے کیونکہ یہ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ تَخْيِيرَهُ فِي أَمْرٍ آخر لہذا یہاں نیت طلاق ہوئی تفویض کے وقت تو نہیں ہوگی. اچھا جی تطلیقها فی مجلس. اچھا جی اور اس عورت کے لیے کہ کہا گیا اس کو تلے کی نفسہ کے یا کہا گیا اس کو امروں کے بے یادے کے یا کہا گیا اختاری یہ آخری 2 کہے گئے بے نیت طلاق تو تطلیق اس کی مجلس میں ہے طلاق دینا عورت کا مجلس میں ہے ایسی مجلس کے جانا اس نے اس اختیار کے ساتھ اگرچہ مجلس لمبی ہو جائے اگرچہ جس میں اس نے جانا اس میں وہ طلاق دے سکتی ہے اگر وہ مجلس ختم ہو گئی تو اختیار ختم ہو جائے. قولہ تطلیقها مبتدا ہے مؤخر ہے خبر سے اور لمن قیل خبرہ ہے آگے ثم فسر آ رہا ہے کہ بے مجلس کی وضاحت کی ہے. اچھا جی وہ دیکھو غور نال علمتا بہی جملہ صفت ہے مجلس کی یعنی یکون لہا جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ طلاق دے اپنے آپ کو مجلس میں وہ مجلس کے جانا عورت نے اس میں
بے تفوید ہی مشافہتاً و خطاباً جانا، جی یا کسی نے خبر دی کہ تیرے خاوند نے تجھے اختیار دیا ہے، یا کتابتاً جانا کہ اس کے پاس خط ہے، جڑی بھی صورت جڑی، لیکن پورے طریقے نہ ہو جی آگے سمجھے۔ اب جس مجلس میں اس کو یہ بات ملی ہے اس میں اس کو اختیار ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ معتبر عورت کی مجلس ہے، لا مجلس و تفویض ہی، اس کو اس کی تفویض کی مجلس نہیں ہے۔ پس اگر خیرہ زوج نے اختیار دیا عورت کو تو پھر لال پیرا ہو کے اٹھ گیا ہوا تو نہیں باطل ہوگا، کیا اختیار باطل نہیں ہوگا، پس جب تبدیل ہوگی مجلس عورت کی تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اس کا خیال باطل ہو جائے گا۔ اللہ ھذا ثابت اجماع الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، وَإِن طَالَ واو وصلیہ ہے، یعنی اگرچہ ہو وہ مجلس کے جانا عورت نے اس مجلس میں طویلاً یوماً او اکثر، اوتھے بیٹھی چپ کر کے، سر تھلے سٹے اوتھی بیٹھی 10 گھنٹے بیٹھی مثال طور تے مجلس اے مطلب ہے۔ اچھا جی، طویلاً یوماً او اکثر، اور شرط کی گئی اس میں یہ بات کہ نہ یہ شرط ہے کہ نہ ہو تفویض زوج والی موقت من الزوج، موقت نہ ہو، وگرنہ باطل ہو جائے گا خیار عورت کا بعد گزرنے اس وقت کے، جانے اس کو یا نہ جانے۔ 5 گھنٹے تینوں ٹائم 12 ہو گئے، نہیں تو پورے 5 بجے تک تینوں اختیار ہی، وہ تھے چپ کر کے، 5 بجے تک اختیار ہوئے تو مجلس بدل بھی جائے تو چونکہ وقت مقرر ہے، 5 تک انہیں کچھ بھی نہیں کیتا تو کی ہو جائے گا؟ پس اگر کہا زوج نے کہ بنایا میں نے تیرے لیے، بناتا ہوں میں تیرے لیے یہ کہ طلاق دے تو اپنے آپ کو آج، تو باطل ہو جائے گا خیار اس کا بعد مدیے ہی، سمجھائیے جی۔ وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ بَعْدَهُ، اگرچہ بعد میں پتہ چلے اس کو وہ اختیار ختم ہو گیا، وہ گڈی نکل گئی ہے جی۔ باب تفویض کا، باب تفویض کا، اور اس عورت کے لیے، اور اس عورت کے لیے کہ کہا گیا اس کو کہا گیا صلی کی نفس کے، اللہ کی نفس کے، اور امروں کے، اچھا، یا امروں کے بے یادے کے، یا امروں کے بیعت کے، یا اختاری، یا اختیار، طلاق کی نیت کے ساتھ، یہ طلاق کی نیت کا تعلق آخری 2 کے ساتھ جڑے کنایا نے، چلو جی، طلاق دینا عورت کا طلاق دینا عورت کا مجلس میں ہے، مجلس میں ہے، ایسی مجلس ایسی مجلس جانا عورت نے جانا عورت نے اس کو او اختیار دینے کو، اگرچہ لمبی ہو جائے، اگرچہ لمبی ہو جائے، قول زوج کا، اور زوج کا، تو نا قول مصنف علیہ رحمہ کا، اور مصنف تطلیق تطلیق مبتدا ہے، مبتدا ہے، اور لمن قیلا لمن کی خبرہ ہے، شاباش۔ باب تفویض کا، اور اس عورت کے لیے کہا گیا اس کو طلق کی نفس کے یا امر کی بیدی کے یا اختیاری، طلاق کی نیت کے ساتھ، تو طلاق عورت کی مجلس میں ہے، ایسی مجلس کے جانا عورت نے اس میں اگرچہ لمبی ہو جائے۔ قول مصنف علیہ رحمہ کا تطلیق مبتدا ہے اور لمن قیلا خبر ہے۔ شاباش، پڑھ کے پڑھ۔ ثم فسر المجلس بقوله ما لم تقم او تعمل ما يقطعه لا بعده، چل شاباش، بسم اللہ۔ أي لا يكون لها الاختيار بعد قيامها عن المجلس ولا بعد عمل يقطعه، فإن المجلس يتبدل بأحد الأمرين، إما بالقيام أو بعمل لا يكون من جنس ما مضى۔ توجہ جی، پھر تفسیر کی مصنف علیہ رحمہ نے مجلس کی اپنے اس قول کے ساتھ کہ وہ مجلس کیویں نہیں بدلے گی جب تک نہ کھڑی ہو، اگر بیٹھی ہوئی تھی، یا یہ بھی مجزوم ہے، اور لکھا ہے بالجزم عطف، یا جب تک نہ عمل کرے وہ عمل جو کاٹ دے مجلس کو، اس وقت تک مجلس باقی ہے، لا بعدہ، لا لا بعده، آگے سمجھے، اور بین استور لکھے،
یعنی بعد القیام والعمل مذکور لیس لہا ان تطلق نفسہا، ختم ہو جائے گا شرع جی، یعنی نہیں ہے عورت کے لیے اختیار بعد قیام عورت کے مجلس سے، اور نہیں عورت کے لیے اختیار بعد عمل کے کہ جس نے ختم کر دیا مجلس کو، کیونکہ مجلس بدل جاتی ہے احد الامرین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ احد الامرین کے ساتھ، یا قیام کے ساتھ، اور بین اسطور لکھے یعنی ذہاب ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہ کہ صرف قیام قعود سے، مراد یہ ہے جی سمجھے کہ جگہ بدلا دیتی ہے، یا مجلس بدل جاتی ہے عمل کے ساتھ جو نہ ہو مامدا کی جنس سے، جو مامدا کی جنس سے نہ ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ مجلس بدل جاتی ہے۔ توجہ، معلم تکم یعنی جب تک نہ کھڑی ہو مخیرہ اس مجلس سے، یا جب تک نہ عمل کرے عمل جو ختم کر دے مجلس کو، اس وقت تک اختیار باقی ہے۔ اشارہ کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اگر کہ یہ کہ بدل جاتی ہے، یہ کہ تبدل مجلس نوعان ہے، ایک تبدل حقیقی ہے جی اور وہ ہے تحول کے ساتھ، یعنی اے مکان آخر کہ ایک سمجھے تحول الی مکان آخر، کبھی ایک جگہ تو دوسری جگہ، اتھو اٹھی پرلی منجد جا کے بہ گئی، اتھو اٹھی کچن چلی گئی، سمجھائیے جی، یہ یہ تبدل حقیقی ہے۔ اچھا، اور دوسرا ہے تبدل حکمی، اور وہ شروع ہونے کے ساتھ عمل میں ایسا عمل جو دلالت کرے کس پر؟ اعراض پر۔ بیٹھی سی تے پھر چنے کٹن لگ پئی، سمجھ آئیے، بیٹھی سی تے پرلے پاسے منجی تے دون ٹھیک کرن لگ پئی۔ اچھا جی، واحترز بہذا القید، احتراز کیا ہے اس قید کے ساتھ اس سے جو نہ ہو اس طرح، کیونکہ اگر اختیار دیا اس نے اس کو تو پس پہنا اس نے کپڑا، چادر پئی سی اتے لے لی، یا پانی کول پیا سی تے پیتا انہیں، آگے سمجھیں جی تو نہیں باطل ہوگا، کیا اختیار باطل نہیں ہوگا جی، کیونکہ تے بسا سک گیا تے وہ جڑا نے بھی پریشان ہو گئی، بے مینوں کی بیان دیں جی۔ اور داخل ہے عمل میں کلام اجنبی بھی، کلام اجنبی بھی، بہ کیا کھلائیں گے میری مرنی ماں نے کتھے دے دیتا ہے مینوں، ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں جی، یہ میرے برا نو بیماری سی بھی میں تھی دینی ہے جی، یہ جو کوئی بھی جملہ بولا تو کی ہے کہ کوئی نہیں اجنبی، یہ کلام اجنبی ہے جی، نہ کہ کلام جو متعلق بالتخیر ہو قضا فی البحر۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مراد قیام سے متن میں یا تحول ہے، جیسا کہ کہا گیا کام ام مجلس ہی، وہ ساری مجلس سے اٹھ گیا ہے، اٹھ گیا تو مطلب یہ نہیں بنیا میں کھڑا ہو گیا تو یہ اٹھ گیا نہیں آندے، کی مطلب ہوتا ہے؟ ٹوٹ گیا، یعنی تحول الی مکان آخر، قیام کا یہ معنی ہے، اور اس اگر یہ معنی ہو اور اس وقت پاس اشارہ ہے طرف تبدل حقیقی کے۔ اچھا جی، اور بہرحال قیام صرف اٹھنے بیٹھنے سے بائیں طور کے اختیار دی گئی اور وہ بیٹھی ہوئی تھی تو پس وہ کھڑی ہو گئی، اپنی انہی پاؤں پر چلی نہیں ہے، وَحِينَئِذٍ پس اس وقت تو ہوگا ہر ایک صورتین سے، کس سے؟ تبدل حکمی سے، یہ تبدل حکمی ہوگا، جو بیٹھی تو کھلو گے تھے بھی تبدل حکمی پایا گیا، اس لیے کہ بے مجرد القیام نہیں بدلتی مجلس، محض باطل ہوتا ہے اس کے ساتھ خیار، کیونکہ بیٹھی ہے تو اٹھ بیٹھی ہے، یہ دلیل اعراض ہے کہ مینوں یہ گل پسند نہیں، آگے سمجھے، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف سے بے ہدایت، اور مطلب یہ بھی اندے بیت کارو جڑنا ہے نا، تو بزرگاں تاں ہی زیادہ پابندی لائی ہے پہ انج کرے کہ مجلس ختم، اندہ اختیار مک گیا، مرد کو غلطی ہوگی لیکن اندہ اختیار باطل ہے، ان کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، سمجھ آتی بھی گل اے بے جی۔ وہ دوجے پاس انہوں نے دیکھو بھی عورت ہو چٹ ٹائم نہیں دیتا، وہ گھر اجڑتا پہ ہے،
ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਰੂ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਲਾ ਬਾਦਹੂ, ਲਾ لا بعد ਬਾਦਹੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, اے لا یکون لها الاختیار بعد قیامها عن المجلس ولا بعد عمل یقطعه۔ او قولو عن المجلس، زہر اس کا یہ ہے کہ جس وقت متعدی کیا جائے نا قیام ان کے ساتھ تو اشارہ ہوتا ہے طرف اس بات کے کہ مراد قیام سے متن میں وہ ذہاب ہے، جانا مجلس آخر کی طرف۔ قال فی الہدایہ، اس لیے کہ مخیرہ جو ہے لہل مجلس و باجماع صحابت، یہ بھی لفظ ہے کیا؟ تو جو کرے جب کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مراد قیام سے متن میں وہ ذہاب و ان جی جی الی مجلس آخر باجماع صحابہ رضی اللہ عنہ والے انہو، اور اس لیے کہ یہ تملیک الفعل ہے اس سے، اور تملیکات تقاضا کرتی ہیں جواب کا مجلس میں، جیسا کہ بے میں، کیونکہ مجلس کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری ایک ہی ہوتی ہیں جی، مگر یہ کہ مجلس کبھی بدلتی ہے جانے کے ساتھ جگہ سے، کبھی بدلتی ہے اشتغال بے عمل آخر کے سبب سے، کیونکہ کھانے کی مجلس غیر ہے مناظرے کی مجلس کے، اور مناظرہ پچکالی عربی مناظرہ ہے، اور قتال کی مجلس کے، قتال کی مجلس غیر ہے ان دونوں کا، لہذا باطل ہو جائے گا خیار اس کا بے مجرد القیام، لأنه دلیل الاعراض، لأنه دلیل الاعراض۔ سب دھیان بجنے ہو۔ پھر تفسیر کی مصنف علیہ الرحمٰن نے مجلس کے اپنے قول کے ساتھ، تفسیر کے مصنف علیہ الرحمٰن نے مجلس کے اپنے قول کے ساتھ، مجلس کے لیے جب تک نہ اٹھے یا جب تک نہ عمل کرے، یا جب تک نہ عمل کرے وہ عمل جو ختم کر دے مجلس کو، جو ختم کر دے مجلس کو، ہون تک اختیار باقی ہے، نہ کہ بعد اس کے، نہ کہ بعد اس کے، یعنی نہیں عورت کے لیے اختیار، عورت کے لیے عورت کے قیام عن المجلس کے بعد، عورت کے قیام عن المجلس کے بعد، ان ہوئے نا ان قیام کے بعد تو مراد ذہاب ہوتا ہے جی، اور نہ عمل کے بعد جو کاٹ ختم کر دے مجلس کو، جو ختم کر دے مجلس کو، کیونکہ مجلس بدل جاتی ہے امرین میں سے ایک کے ساتھ، امرین میں سے ایک یا کے ساتھ، قیام کے ساتھ یا قیام کے یا ساتھ، عمل کے ساتھ، یا عمل کے ساتھ، ایسا عمل عمل نہ ہو جو نہ ہو مامدا کی جنس سے، مامدا کی جنس سے۔ پھر تفسیر کی مصنف علیہ الرحمٰن نے مجلس کے اپنے قول کے ساتھ جب تک نہ اٹھے یا جب تک نہ عمل کرے، ایسا عمل جو ختم کر دے مجلس کو، نہ کہ اس کے بعد، یعنی نہیں ہے عورت کے لیے اختیار اپنے اس عورت کے کھڑے ہونے کے بعد مجلس سے، اور نہ عمل کرنے کے بعد ایسا عمل جو ختم کر دے مجلس کو، کیونکہ مجلس بدل جاتی ہے امرین میں سے ایک کے ساتھ، یا کھڑے ہونے کے ساتھ یا عمل کے ساتھ، ایسا عمل جو نہیں ہے مامدا کی جنس سے۔ وجلوس القائمة واتقاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأبي للشورى وشهود تشهدهم ووقف دابة هي راكبتها لا يقطع۔ بیٹھی بجلوس القائمت، کھڑی تھی بیٹھ گئی، سنتا پہ جی، کیا تھی؟ کھڑی تھی بیٹھ گئی، اچھا جی، بیٹھی ہوئی تھی ٹیک لگا لی، آگے سمجھے، ٹیک لگانے والی تھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گامو میرے ابے نو سد کے لیا، اے بچے باہروں دو بندے سد کے لیا، سمجھائیے، با وقف دابت، اور سواری کا رک جانا، پہلے ٹرتی بھی سواری آپ پہ روکی نہیں سو، حالانکہ یہ اس پر سوار تھی،
ان چیزوں سے مجلس ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ان چیزوں سے مجلس ختم نہیں ہوگی. سمجھے جی گل جی. اے شاباش جی او آشے تے دیکھ لو وہ گل او شہود بالجر الاب جملہ حالیہ صفت ہے جی. ان سے کیا ہوگی؟ مجلس ختم نہیں ہوگی. لا یقطع دیندے پے ہو جی. ان سے مجلس ختم نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ امور نہیں ہے ان میں تبدل حقیقتاً اور نہ ہی حکمن عرف دے وچ باوجہ عدم دلالت کرنے ان امور کے اعراض پر یہ دلالت نہیں کرتے. پس اگر تھی قائمہ پس بیٹھ گئی تو یہ اپنے اختیار پر بیٹھی. وہ سونگ ہے سارے ہی اپنے اپنے اختیار پر اختیار ہے. پر باقی ہے، جی. اس لیے کہ یہ دلیل ہے اقبال کی جی. کہ پورے طور نہ کیونکہ قعود اجمع للرائے ہوتا ہے جی. اور اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی پس ٹیک لگائی وسادہ کے ساتھ، یا ٹیک لگانے والی تھی سیدھی بیٹھ گئی اور چھوڑ دیا سرانے کو، اس لیے کہ لأنہ انتقال یہ انتقال ہے جلسے سے جلسے کی طرف. او یا دوجا جلسہ نہیں اوتھے ہی جلسے دو، پس نہیں دلالت کرتا یہ اعراض پر. اور اسی طرح بلانا ابے کو آپ نہیں گئی کسی نے آخیا سو خامد نے آخیا سے میں نے بلا دے. طلب کرنا ابے کو مشورے کے لیے، یا طلب کرنا گواہوں کو گواہ بنانے کے لیے کہ میں اپنے آپ نے اختیار کر لوا کالے مرک مکرا بیٹھا ہوئے جی. بل ایسا دلیلاً علی الاعراض بلکہ وہ تحری ثواب کے لیے ہے اور خامد کے انکار سے بچنے کے لیے ہے. اسی طرح اس کی سواری کا ٹھہر جانا آگے سمجھے میں وقضا سکون و مرکوبہا بے خلاف سیرہا کہ سواری رکی تھی تو چل پئی، برخلاف سواری کے سیر کے، کیونکہ سیر دابا اور وقوف دابا سمجھے جی بے سواری کا چلنا اور سواری کا ٹھہرنا مضاف ہے کس کی طرف؟ عورت کی طرف. پس عورت کا وقوف نہ وقوف دابا فی حکم وقوف ہا ہے تو پس نہیں ہوگی دلیل کس پر؟ اعراض پر. اور چلنا سواری کا مثل چلنے عورت کے ہے اور یہ دلیل ہے اعراض پر. آگے سمجھ سواری چلتی رک گئی اس سے مجلس ختم نہیں ہوگی، رکی ہوئی تھی چل پڑی تو اس سے اور بیٹھی ہوئی کا کھڑا ہونا، بیٹھی ہوئی کا کھڑا ہونا، اور بیٹھنے والی کا ٹیک لگانا، بیٹھنے والی کا ٹیک لگانا، ٹیک لگانے والی کا بیٹھ جانا، اور ٹیک لگانے والی کا بیٹھ جانا، اور بلانا باپ کو مشورے کے لیے، اور بلانا باپ کو مشورے کے لیے، اور بلانا گواہوں کو، اور بلانا گواہوں کو تاکہ گواہ بنائے ان کو، تاکہ گواہ بنائے ان کو، اور رک جانا دابا کا، اور رک جانا دابا ایسا دابا ایسا کہ دابا یہ سوار ہے اس پر یہ سوال ہے اس پر نہیں ختم کرتا نہیں ختم کرتا. کہ کو یار. شاباش جی. اور کھڑی ہونے والی کا بیٹھ جانا، اور بیٹھنے والی کا ٹیک لگانا، اور ٹیک لگانے والی کا سیدھا بیٹھ جانا، اور باپ کو بلانا مشورے کے لیے، یا گواہوں کا بلانا تاکہ گواہ بنے وہ تاکہ گواہی دیں وہ، اور سواری کا رک جانا ایسے سواری کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے اس پر لا نہیں ختم کرتے مجلس کو، مجلس ختم نہیں ہوتی. مجلس ختم نہیں. وفلکها وفلكها كبيتها وسير دابتها كسيرها حتى لا يتبدل المجلس حتى لا يتبدل المجلس يجري الفلك بجري الفلك ويتبدل بسير الدابة. عورت کی کشتی عورت کے کوٹھے کی طرح ہے، یہ ذرا بات سمجھنا، اور سیر عورت کی دابا کا عورت کے خود سیر کی طرح ہے، حتیٰ کہ نہیں بدلے گی مجلس کشتی کے چلنے کے ساتھ سمندر میں
اور بدل جائے گی مجلس دابا کے چلنے کے ساتھ. آگے یہ سمجھ جی. مسئلہ سمجھو علماء کرام. فلک بالفا سفینہ جاریہ فی البحر یا ساکنہ علی الشط. اچھا جی، اور ہونا اس فلک کا بیت کے حکم میں یہ ہے، سنیا جی کہ بھئی سفینہ بیت دے حکم میں یہ ہے کہ نہیں باطل ہوگا خیار عورت کے انتقال کے ساتھ ایک جانب سے دوسری جانب اس سے. کشتی وچ ایک جانب تو دوسری جانب گئی تے مجلس ختم نہیں ہوئی. ان دا مطلب ہے کوٹھے دے وچ پھر اگر دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائے تے مجلس تاں ہی پڑھنی ہے. او کہ کشتی میں اگر ایک کشتی اس کے بیت کی طرح ہے تو کشتی میں اگر ایک جگہ سے دوسری سیٹ پہ چلی جائے تو یہ تب ہی ہوگا کہ جب کوٹھے کے اندر اگر ایک جگہ دوسری جگہ جائے تو نہ بدلے. اے شاباش، انہوں دھیان کرو بچے، سارے مسئلے سمجھنے کے نال. یعنی ہونا اس کا فی حکم البیت یہ ہے کہ نہیں باطل ہوگا خیار بے انتقال ہاں من جانب الی جانب فلک سے. اچھا جی، اور نہیں معتبر سکینے کی حرکت کہ بھئی یہ تو ٹرتی رہتی ہے 10 میل چلی گئی ہے، اس لیے کہ نہیں ہے راکب کے اختیار کے ساتھ. پس نہیں مضاف. ہاں کشتی وچ اوتھے ہور کام کہ بیٹھی سی تے کچھ ہے کھان لگ پئی، کسی نے گل کرن لگ پئی، اونج اپنی ہور گل کرن لگ پئی. سمجھے نا جی، میں مقدراں دی ماری کوئی جملے شروع ہو گئے، وہ تو کلام نبی پائی گئی ہے. آگے سمجھ، یعنی باقی مغیر نہ پائے جان، صرف اینی گل ہوے دھیان رکھنی جناب. تو کیوں پس نہیں مضاف اس کی طرف. برخلاف سیر دابا، کیونکہ بندہ قادر ہوتا ہے اس کو روکنے پر اور اس کو چلانے پر. لہذا ہوں ایک نواں مسئلہ آ گیا. مطلب ہے کہ سواری اگر رکی تھی چلا دیتی ہے، ایویں جی میں آپ ٹر پہ ہے تے آپ ٹر پوے تے کی ہوندا ہے؟ بدل جاندی ہے. تے لہذا ہن بھی ایک مسئلہ آ جا نکیو. فلک کشتی کے حکم میں ہے مرکب دخانی. سمجھا گی؟ اب گڈیاں وہ مرکب دخانی جو لے جاتی ہے مسافروں کو زمین پر بے قوت دخان، کالا انجن. سمجھائیے جی، یہ بھی اسی کے ہوں پراٹھوں کے حکم میں ہوئی نا. جہاز بھی کما انہو فی حکم ہی فی حق جواز الصلاۃ فیہ حالت سکون ہی و حرکت ہی و فی وجوب استدارت المصلی الی القبلۃ لو اختلفت الجہۃ بسیرہا. اب مسئلہ آ گیا جی بھئی وہ نوی نکلی سی نا گڈی جی، تو مولوی عبدالحی صاحب دے نزدیک بھی پھر یہی ہے جی بے بس وچ نماز صحیح ہے. پیچھے بھی گزرے جی دوسری جلد جی پہلی جلد چاہنا جی دوسری جلد. اچھا وہ دیکھو نا یہ گل بے کشتی میں تو آپ نے پڑھا ہے نا، کشتی میں تو ہے نماز کہ اگر وہ اس کا چکر آتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ جدھر فرضوں میں قبلے کی طرف گھومتا رہے جی. اب اس میں بھی یہ ہے جی لیکن وہ مسئلہ ہے کہ بھی ان دے وچ او کھلو کے تے نماز پڑھنے کا نظام کو نہیں ہوندا. یہ سارے رکوع سجود فرض نے، کشتی وچ تے ہو سکدے نے، ان دے وچ ہے کوئی نہیں مسئلہ. جہاز وچ نہ بنائی جگہ اوتھے اس قبلہ بھی نظر آوندا رہندا ہے جی. اس طرح انہاں وچ بھی جگہ ہو جائے، گڈی وچ جگہ بن جاندی ہے جی. تے بس وچ اگر کوئی بندہ کھلو بھی جائے وچ تے او جس ویلے بس پھرے تے او پھر نہیں سکدا جی. مسائل ہیں لیکن یہ بھی کہیں نہ روڈاں تو سانوں پتہ ہے بھی قبلہ اتنے کہڑے کہڑے پاسے ہے تو اس دے مطابق وہ نماز جے اگر وچ ہو سکتی ہے تاں ورنہ اصل اور کشتی اس کی ہوندی ہے نہیں بھی وہ مالکانے وجہ بیٹھی ہے سواریاں نے ساری بس کھاریاں پہنچ گئی ہے حالانکہ مالکاں دی ہوندی ہے نا صرف تے بیٹھا ہوندا نا وچ تے صرف وہاں ساری بس جڑی کھاریاں پہنچ گئی کیوں تو تے راج 50 ورے آکھ سکدے ہو کہ میری بس جڑی نا باہر پہنچ گئی. چلو
ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉਸ ਕੀ اور کشتی اس کی اس کے بیت کی طرح ہے اس کے بیت کی طرح ہے اور اس کے دابا کا چلنا اور اس کے دابا کا چلنا عورت کے چلنے کی طرح ہے عورت کے چلنے کی طرح ہے تاکہ نہیں بدلے گی مجلس نہیں بدلے گی مجلس کشتی کے چلنے کے ساتھ کشتی کے چلنے اور کے بدل جائے گی مجلس اور بدل جائے گی دابا کے چلنے کے دابا کے چلنے کے ساتھ ساتھ اور کشتی اس کی اس کے بیت کی طرح ہے اور اس کی دابا کا چلنا اس عورت کی چلنے کی طرح ہے شاباش شاباش حتیٰ کہ نہیں بدلے گی مجلس سے کشتی کے چلنے کے ساتھ اور بدل جائے گی مجلس دابا کے چلنے کے ساتھ